سامعین ناظرین اکرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر ایک شخص اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا کہ کہیں سے درندہ نمودار ہوا اور اس کی بکریوں کے اوپر حملہ آور ہو گیا۔ تو اس نے حملہ آور درندے سے اپنی بکریوں کو محفوظ کر لیا، بچا لیا اور اس کا حملہ ناکام بنا دیا۔ تو درندے نے اس انسان چرواہے کو مخاطب کر کے کہا کہ اے انسان، آج تو نے مجھ سے میرا شکار چھین لیا ہے، محفوظ کر لیا اپنی بکریاں، لیکن اس دن کیا ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ درندوں کو آزاد کر دے گا اور جس دن ان بکریوں کا رکھوالا کوئی نہیں ہوگا، اور اس دن ہر شے نفس نفسی کے عالم میں ہوگی۔ اس نے گویا قیامت کا اشارہ کر دیا۔ تو یہ چرواہا حیرت کے اندر پڑ گیا کہ یہ حیوان ہو کر انسانوں جیسی باتیں کر رہا ہے، وہ حیرت کے اندر ڈوب گیا۔ تو اس درندے نے کہا کہ فقط اتنا نہیں، بلکہ اے انسان، تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا رہ گیا کہ میں درندہ ہوں، حیوان ہوں اور جنگلوں میں رہ رہا ہوں، اور تو انسان ہے کہ اللہ کا آخری نبی مبعوث ہو چکا ہے اور تو بھی جنگلوں کے اندر پھر رہا ہے اور ابھی تک اس کی زیارت سے اور اس کے اوپر ایمان لانے سے محروم بیٹھا ہوا ہے۔ تجھ میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ تو اس انسان چرواہے نے کہا کہ اگر میں اس نبی کے پاس چلا جاتا ہوں ایمان قبول کرنے کے لیے، تو اس ریوڑ کی رکھوالی کون کرے گا؟ میرے مال کو کون سنبھالے گا؟ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ ان کو کون چرائے گا؟ اس بھیڑیے نے کہا کہ یہ ذمہ داری میری ہے، میں قبول کرتا ہوں، میں ان کی حفاظت کروں گا۔ وہ چرواہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوا، ایمان قبول کیا، اور پورا واقعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے یہ بیان فرمایا کہ بھیڑیے کے ساتھ میرا اس طرح معاملہ ہوا ہے اور وہ میری بکریوں کی حفاظت پہ معمور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان سن، وہ تیری بکریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تیری بکریاں محفوظ ہیں۔ تو وہ جب واپس پلٹ کر دیکھا تو بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کے ساتھ ان کو چرا رہا ہے اور حفاظت کر رہا ہے اور کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ اس نے ایک بکری کو ذبح کر کے اس کے حوالے کیا، اس نے اپنا شکار کھایا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی، قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کی قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک درندے انسانوں سے باتیں نہ کرنے لگ جائیں، اور فرمایا کہ جس وقت تک انسان اپنے کوڑے کے دستے سے باتیں نہ کرنے لگ جائے، اور جب تک انسان اپنے پاؤں کے جوتے کے تسمے سے باتیں نہ کرنے لگ جائے، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیکنالوجی کے دور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ دور ہوگا کہ درندے بھی باتیں کرنے لگ جائیں گے، ان کو بھی سکھایا جائے گا، وہ بھی انسان کے ساتھ کلام کریں گے، ان کے ساتھ سارے اس کے اشارے اور کنایوں سے انسان واقف ہوگا اور وہ انسان کے اشارے اور کنایوں سے واقفیت حاصل کر لے گا۔ اور پھر سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ دور ہوگا کہ جن چیزوں کو ہم بے جان سمجھتے ہیں، فرمایا کہ ان چیزوں کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں آ جائیں گی، جیسے کیمرے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، فرمایا کہ وہ بھی انسان کے ساتھ باتیں کرنے لگ جائیں گی اور انسان کے اشاروں کو سمجھیں گی اور انسان اس کو اپنی مرضی کے ساتھ چلا رہا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جب تک یہ دور نہ آ جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم نہیں فرمائے گا۔ تو سامعین ناظرین اکرام، اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کریں اور ان کی سنتوں سے محبت کریں۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے ساتھ سچی محبت کرنے کی